السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ یوکرین کیسے وجود میں آیا اور اس کے روس کے ساتھ کیا تاریخی روابط ہیں۔ لیکن دوستو، اس سے قبل کہ ہم روس اور یوکرین کی بات کریں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ دوستو، اب آتے ہیں روس اور یوکرین کی جانب۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 8 برس سے جاری تنازع صرف ان ممالک میں رہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے بھی کسی درد سر سے کم نہیں ہے۔ ان دونوں ممالک کی مشترکہ ثقافت انہیں جتنا متحد کرتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہے۔ یہ تاریخ 9ویں صدی تک جاتی ہے، جب یوکرین کا موجودہ دارالحکومت کیو سلاوک ریاست کا مرکز تھا۔ اس ریاست کو سکانڈینیو وینز کے ایک گروہ نے بنایا تھا جو خود کو رس کہتے تھے۔ قرون وسطیٰ کی ریاست جسے تاریخدان کیو رس کہتے ہیں، در حقیقت یوکرین اور روس دونوں کی ابتدا تھی۔ ماسکو 12ویں صدی کے دوران مورز وجود میں آیا اور کیو کے ولادیمیر ون نے آرتھوڈاکس کرسچن کو بطور ریاستی مذہب قبول کیا۔ ولادیمیر ون نے ہی رس سلطنت کی بنیاد رکھی جو آج کے بیلاروس، روس، یوکرین اور بحر بلقان پر مشتمل تھی۔ اس خطے میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے ادغام کے نتیجے میں آخر کار یوکرینی، بیلاروس اور روسی زبانیں وجود میں آئیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی اس تاریخ کی وجہ سے ہی شاید روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا یہ دعویٰ بظاہر درست نظر آتا ہے کہ روس اور یوکرین کے لوگ ایک ہیں۔ لیکن ماہرین کے مطابق چاہے روس اور یوکرین کی ابتدا ایک تھی، لیکن گزشتہ 9 صدیوں کے دوران یوکرینیوں کا تجربہ بہت مختلف رہا اور اس کی وجہ ملک کو تقسیم کرنے والی مختلف طاقتوں کی حکمرانی تھی۔ یونیورسٹی کالج لندن سے پروفیسر اینڈریو ولسن کے مطابق ضروری ہے کہ یوکرین اور اس کے خطے اور شناخت کو ایک مربوط یونٹ کے بجائے ایک پہیلی کے طور پر دیکھا جائے۔ 13ویں صدی کے دوران رس فیڈریشن کو منگول سلطنت نے فتح کر لیا، لیکن 14ویں صدی کے اختتام پر منگول سلطنت کے زوال پر ماسکو کی گرینڈ پرنسپلٹی اور گرینڈ ڈچ آف لیتھونیا، جو بعد میں پولینڈ میں شامل ہو گیا، رس لینڈ کو تقسیم کر لیا۔ کیو اور اس کے گرد علاقے پولینڈ، لیتھونیا، کامن ویلتھ کے زیر حکومت آ گئے، جبکہ مغربی یوکرین میں موجود گلیزیا ایک طویل عرصے تک ہیبسبرگ سلطنت کا حصہ رہا، جس کے ثقافتی نقوش آج بھی موجود ہیں۔ روس کی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے تاریخ دان جیوفری ہوسکنگ نے بتایا کہ یوکرین کے مغربی حصے کی تاریخ اس کے مشرقی حصے سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اس کے بہت سے رہائشی روس آرتھوڈاکس نہیں بلکہ متحدہ چرچ یا مشرقی کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی مذہب رسومات یوکرینی زبان میں ادا کرتے ہیں اور پوپ کو اپنا روحانی پیشوا کہتے ہیں۔ آج کے یوکرین کا ایک اور حصہ جس کا ماضی بہت مختلف ہے، کریمیا ہے، جس کی جڑیں یونان اور تاتاری ہیں۔ 17ویں صدی کے دوران پولش لیتھونین کامن ویلتھ اور روسی تصادم کے درمیان ہونے والی لڑائی دریائے دنیپر کے مشرق میں موجود علاقے کو روس کے سامراجی کنٹرول میں لے آئی۔ یہ خطہ لیفٹ بینک یوکرین کہلاتا تھا۔ اسی صدی کے دوران ایک یوکرینی کوساک ریاست آج کے یوکرین کے مرکزی اور شمال مغربی خطے میں تھی، لیکن سن 1764 میں روسی ملکہ کیتھرین نے اسے ختم کر دیا اور یوکرینی زمینوں کے بڑے حصے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھی، جو پولینڈ کے پاس تھا۔ اس کے بعد برسوں میں آنے والی ایک پالیسی کی بدولت یوکرینی زبان کا استعمال اور اسے بڑھنا ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں کو زبردستی روسی آرتھوڈاکس مذہب اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اسی دوران مغربی علاقوں میں حب الوطنی نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی اور پولینڈ سے آسٹرین سلطنت تک بہت سے لوگوں نے روسیوں سے مختلف ہونے کے لیے خود کو یوکرینی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن
20वीं सदी में रूसी इनकलाब और सोवियत यूनियन के क़याम ने इस पहेली को असर नौ तरतीब दे दिया। आलमी जंग के इख्तिताम पर सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने आखिरकार यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। मॉस्को ने सन 1950 में क्रीमिया को सोवियत यूनियन में जमहूरिया यूक्रेन में शामिल कर लिया और सोवियत हुकूमत ने और ज्यादा मजबूती से यूक्रेन को रूस के असर व रसूख में ले आया और यूक्रेन को अक्सर उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। स्टालिन की सन 1930 की जरी इस्लाहात के नाम पर लाखों यूक्रेनी कहत का शिकार हो गए और मर गए। बाद में स्टालिन ने सोवियत शहरियों की एक बड़ी तादाद, जिनमें ज्यादातर तो यूक्रेनी जुबान भी नहीं बोल सकते थे, खो मशरिक में भेजा ताकि उनकी आबादी में इजाफा किया जा सके। ताहम सोवियत मॉस्को सकाफती तौर पर कभी यूक्रेन पर गलबा हासिल नहीं कर पाया। तारीखदान जोफरी होस्किंग वजाहत करते हैं कि मुआशी, सियासी और फौजी फैसले मरकज से सादर किए जाते थे, लेकिन सकाफत और तालीम के मामले में यूक्रेन की खुद मुख्तारी थी। अगरचे रूसी गालिब जुबान थी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बहुत से बच्चों ने यूक्रेनी जुबान सीखी। यूक्रेनी जुबान में बहुत सी किताबें शाया की गईं और 20वीं सदी के हिस्से में सोवियत यूनियन में यूक्रेनी तालीम रखने वाले अफराद में एक मजबूत यूक्रेनी कौमी तहरीक शुरू हुई, लेकिन इसमें गलतियां बहुत सी हुई। सन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सन 1997 में यूक्रेन और रूस के दरमियान यूक्रेन की सरहदों की सालमियत का एक मुआहदा तय पे आया, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ मीरास ने बहुत सी खामियों को भी जन्म दे दिया। दरियाए दनीपर के अतराफ में फर्क साफ नजर आते हैं। यूक्रेन की मशरकी आबादी के मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स हैं और रूसी जुबान भी बोलती हैं। यूक्रेन का मगरब जो सदियों तक यूरोपीय ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत के जेर हुकूमत रहा, यहाँ के रिहायशी कैथोलिक हैं और अपनी जुबान बोलते हैं। हर किसी का अपना एक ख्वाब है, उनमें से कुछ अपनी आबाई सरजमीन की जानिब लौट जाना चाहते हैं, जबकि कुछ आज़ादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।